میں چونک کر اس کے کمرے کے پاس گئی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے وہم ہو گیا یا پھر واقعی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تک سناٹا رہا اور پھر میں واپس آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر مجھے ویسے ہی عجیب سی آواز محسوس ہوئی، لیکن خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ یہ صرف میرا وہم ہے۔ اور پھر جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں فوراً بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ پہلے سے کھلا تھا اور وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ اس کا کالج کا دوسرا سال تھا۔ البتہ بیٹی ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ بیٹی تو میرے اٹھائے بغیر خود ہی ہمیشہ وقت پر جاگ جایا کرتی تھی، مگر آج اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ بار بار آواز دینے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی سے اٹھایا تو وہ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات بھر جاگتی رہی ہو کیا؟ اس لیے اٹھا نہیں جا رہا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور جلدی سے پوری آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نہیں ماں، میں اور بھائی تو فوراً سو گئے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے وقت پر سونے کی عادت ہے۔ میں نے اسے گورتے ہوئے دیکھا اور کہا، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ آج کیا ہو گیا ہے؟ بغیر میری بات کا جواب دیے وہ جلدی سے اٹھی اور اپنا منہ دھونے کے لیے بھاگ گئی۔ اس کا رویہ مجھے غیر معمولی لگ رہا تھا۔ خیر، میں نے ان دونوں کو تیار کر کے بھیجا اور جب اپنے بیٹے کے کمرے سے بستر اٹھانے کے لیے گئی تو میری نظر ایسی چیز پر پڑی کہ میں بری طرح چونک گئی۔ میرے بیٹے کے کمرے میں اس چیز کا کیا کام تھا؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی۔ میں نے بستر اٹھایا، صفائی کی، کھانا بھی تیار کر دیا اور پھر دونوں بچے واپس آئے۔ میں نے سوچا کہ سیدھی طرح بیٹے سے پوچھ لوں کہ رات بھر وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن پھر میں خاموش ہوئی۔ آج کا دور بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا کہ جب ماں باپ سیدھی طرح بچوں سے سختی سے سوال جواب کرتے تھے اور بچے ڈر کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ یہ آج کے دور میں اگر بچوں سے زیادہ سوال جواب کیے جائیں تو وہ ماں باپ سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور پھر دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بھی خاموش رہی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زمانہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت کے اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی سختی کا بدلتے ہوئے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ سختی نہ کریں تو اولاد جنگلی گھاس کی طرح بری ہو جاتی ہے۔ اگلی رات کو میں دوبارہ سے بستر لگانے لگی تو ایک بار میری بیٹی نے پھر ضد پکڑ لی کہ وہ اب روزانہ بھائی کے کمرے میں سوئے گی۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، تم میرے ساتھ سو جاؤ، لیکن وہ نہیں مانی۔ اور پھر اتنے میں میرے شوہر کا فون آیا اور اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی کہ میں اسے بھائی کے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ سن کر میرے شوہر کو غصہ آیا۔ میرے شوہر کہنے لگے، بیٹی کا بستر اس کے بھائی کے کمرے میں لگا دو، اچھا ہے ہمیں بھی فرصت کے کچھ لمحے مل جائیں گے۔ شوہر کے حکم کے آگے میں خاموش ہو گئی اور پھر میں نے بیٹی کا بستر بیٹے کے کمرے میں لگا دیا۔ وہ دونوں بہن بھائی پھر ایک ساتھ سو گئے تھے۔ میں جب اپنے شوہر سے بات کر کے فارغ ہوئی اور کمرے سے نکلی تو بیٹے کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود صبح بیٹے کو منع کروں گی کہ وہ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہ کیا کرے، اور پھر اس رات بھی اس کے کمرے سے عجیب آواز آتی رہی، جیسے کچھ کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ پہلی دستک پر تو دروازہ نہیں کھلا، لیکن تیسری دستک پر بیٹے نے نیند بھری آنکھوں سے دروازہ کھولا
اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا کیا ہوا، اتنی رات کو کیوں جگا رہی ہیں۔ اپنے بیٹے کی نیند خراب کرنے پر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹے سے بیٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ گہری نیند سو رہی ہے اور میں بھی سو رہا تھا، آپ کو وہم ہو گیا ہے، آپ جا کر سو جائیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے اسے روکا اور کہا کہ دروازہ لاک نہیں کرو، تم ابھی بچے ہو، مجھے پریشانی رہتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگا اچھا میں دروازہ بند نہیں کرتا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر 2 دن کے بعد بیٹی کے اسکول سے فون آیا اور ٹیچر نے ایسی بات کہی کہ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھے اسکول بلایا، میں فوراً اسکول پہنچ گئی۔ بیٹی کے ٹیچر نے خصوصی طور پر مجھ سے ملاقات کی اور کہنے لگی آپ کی بیٹی ہماری کلاس کی بہت لائق بچی تھی، لیکن نہ جانے اسے 3-4 دن سے کیا ہوا، وہ سارا وقت کلاس میں سوئی رہتی ہے، پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ 2 دن سے اس نے ٹیسٹ بھی غلط دینے شروع کر دیے ہیں۔ میں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ معاملہ زیادہ ہاتھ سے نکلے اس سے پہلے ہم آپ سے بات کر لیں۔ یہ بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر سوتی ہی نہیں ہے۔ اب تو اس نے اپنے دوستوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ وہ بالکل خاموش رہتی ہے اور بس سوتی رہتی ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ اس نے مقابلے سے بھی اپنا نام نکلوا لیا، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مقابلے وہی جیت رہی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی پریشان ہے؟ دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ میرے چینل پر موجود ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔